بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. شرم و حیا پہ جب بھی میں عنوان لکھوں گا، شرم و حیا پہ جب بھی میں عنوان لکھوں گا، اپنے قلم سے سیرت عثمان لکھوں گا. ہم زلف و علی کے داماد مصطفیٰ ہیں، عثمان باحیا ہے، آقا کے باوفا ہے. دو نور والے ہیں، تیسرے وہ خلیفہ ہیں. دو نور والے ہیں، تیسرے وہ خلیفہ ہیں. ہے ناشر قرآن اور مظلوم مدینہ ہے. عثمان کے منکر کو میں، عثمان کے منکر کو میں شیطان لکھوں گا، اپنے قلم سے میں سیرت عثمان لکھوں گا. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمجیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے. کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے. رحمت، بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے.
مختصر حمد و ثنا تو بعد رب العالمین دے اندروں قرآن پاک دے اندروں دو آیت کریمہ تو احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے. انہاں دونوں آیات دے اندر میرے اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ فرمایا. ایک آیت کریمہ جس دے اندر حضرت عثمان دی شہادت کا تذکرہ ہے، جڑے الفاظ پڑھدیاں ہویا سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 پڑھدیاں شہادت دے رتبے دے فائز ہوئے. اور دوسری آیت کریمہ سورۃ الفتح آیت نمبر 18 ہے. اس موقع تے آیت کریمہ نازل ہوئی جس وقت میرے محبوب پیغمبر نے بیعت کی تھی. لوگاں دے کولوں صحابہ کرام دے کولوں عثمان دے حق دے اندر بیعت لئی اور اپنا ہاتھ عثمان دی طرفوں رکھیا اور فرمایا کہ اے میرا دوسرا ہاتھ عثمان دی طرفوں ہے. حضرات جی وقار 17 ذی الحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا دن ہے. 17 ذی الحج نو حضرت عثمان غنی شہادت دے رتبے دے فائز ہوئے. حضرت عثمان غنی دا مقام مرتبہ اور شان، حضرت عثمان غنی دی فضیلت میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں چند احادیث جڑیاں نے تساں احباب دے سامنے انہاں نو ذکر کراں گا تاکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی فضیلت نو میرے محبوب پیغمبر نے جڑی اپنی زبان دے اندروں ذکر فرمائی اس نو ذکر کر سکا. حضرت عثمان غنی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دے ہیں کہ ایک دفعہ مسجد نبوی دے اندروں میں محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نکلیا. آقا علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑیا، اسی چلنا شروع کر دیتا. چل دیاں ایک باغ کے دروازے دے پہنچے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے نے کہ محبوب پیغمبر نے حکم صادر فرمایا کہ ابو موسیٰ دروازے تے رک جا، ٹھہر جا، جس وقت کوئی آئے تو میں نو دس دیں کہ آن والا کون ہے. یعنی اجازت لے کے اس باغ دے اندر داخل ہوئے. صحیح بخاری دے اندر قصہ نقل ہے. حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دینے آقا علیہ السلام دے حکم دے مطابق باغ دے دروازے دے میں کھڑا ہو جانا کہ کوئی آن والا آئے کہ میں محبوب پیغمبر دے کولو اجازت لے کے دوام. حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے سب تو پہلے نمبر تے ایک نوجوان آئے. میں آقا علیہ السلام دے کولو پوچھیا اے اللہ دے پیغمبر جی فلاں بندہ آیا ہے. آقا علیہ السلام فرما دینے اذن لہو وبشرہ بالجنہ. آقا علیہ السلام فرما دینے اے ابو موسیٰ اندر آن دی اجازت دے دیو اور نال ہی اس بات دی خوشخبری عطا کر دیو کہ اللہ پاک نے تاڑے تے جنت نو واجب کر دیتا ہے. حضرت ابو موسیٰ شریف فرما دینے یہ سب تو پہلے آن والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے جنہاں نو باپ دے اندر آن دی اجازت مل جان دی ہے. وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ اللہ دے پاک پیغمبر جنت دی بشارت عطا فرما دیں دینے. اللہ دے محبوب پیغمبر جنت دیاں بشارتاں عطا فرما دیں دینے. تھوڑا وقت گزر دائے ایک اور بندہ آندائے. حضرت ابو موسیٰ شریف فرما دینے اے اللہ دے پیغمبر جی ایک اور بندہ آ گیا. آقا فرما دینے اذنا لہو بالوبشرہ بالجنہ انہوں اندر آم دی اجازت دے دیو
انہاں نو جنت دی بشارت عطا کر دیو۔ حضرت ابو موسیٰ فرماندے نے اے آن والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آقا علیہ السلام دے کول حضرت ابو بکر صدیق بیٹھ جاندے نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے دونوں صحابی میرے محبوب پیغمبر دے کول بیٹھ جاندے نے۔ تھوڑا وقت گزر دائے ایک اور نوجوان آندے نے، حضرت ابو موسیٰ فرماندے نے میں آقا علیہ السلام دے کولو اجازت طلب کی تھی۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اذن لہو وبشرہ بالجنہ معہا بلاء یصیبہ۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے ابو موسیٰ انہاں نو آن دی اجازت دے دیو، انہاں نو جنت دی بشارت دے دیو، اور نال اس بات دا حکم دے دیو کہ اللہ پاک نے تاڑے تے مصائب نو بھی نازل کرنا ہے۔ اجازت دے دیتی، باغ دے اندر داخل ہوئے، جنت دی بشارت مل گئی، اور نال آقا علیہ السلام فرماندے نے معہا بلاء یصیبہ۔ آقا فرماندے نے آن والے نوجوانوں اس بات کا حکم دے دیو کہ تاڑے تے مصیبتاں بھی آن گیاں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی دا مقام ذکر فرمایا۔ آقا علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے قال قلنا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے کیا علیہ السلام دے زمانے دے اندر لا نعدلو بی ابی بکر احد ثم عمر ثم عثمان ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے آقا علیہ السلام دے دور دے اندر، میرے محبوب پیغمبر دے زمانے دے اندر، آقا علیہ السلام دے دور دے اندر سب تو پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا منیا جاندہ سے۔ ہر مقام تے حضرت ابو بکر صدیق میرے محبوب پیغمبر دے نال ہویا کر دے۔ پھر دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق دائے، تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائے۔ صحابہ کرام فرماندے نے ثم نترک اصحاب النبی۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، انہاں تین صحابہ تو علاوہ اسی کسی بھی صحابی کے درمیان فرق نہیں کریا کر دے سن۔ سب تو پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق دا، روزے دی واری آئے پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا، میرے محبوب پیغمبر دے نال ہجرت دی واری آئے پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا، میرے محبوب پیغمبر نمازاں دے متعلق پوچھن پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا، مصلی امامت کھڑے ہون دی باری آئے پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا، دوسرے نمبر تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے نے کہ تیسرے نمبر تے عثمان غنی۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کی وضاحت فرما دے نے سب تو زیادہ قرآن پڑھنے والے حضرت عثمان غنی نے، سب تو زیادہ تقوی والے حضرت عثمان غنی نے، سب تو زیادہ حیا والے حضرت عثمان غنی نے۔ آقا علیہ السلام دے حضرت عثمان غنی دا حیا بیان کیتا، کس انداز دے نال میرے محبوب پیغمبر نے عثمان غنی دا حیا بیان فرمایا۔ آقا علیہ السلام اپنے گھر دے اندر موجود نے،
میرے محبوب پیغمبر گھر دے اندر لیٹے ہوئے نے، دروازے تے دستخط ہوندی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جاندا ہے، پوچھن تے پتہ چلدا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے نے۔ سب تو پہلے نمبر تے ابو بکر صدیق آئے، آقا علیہ السلام نے اجازت عطا فرما دیتے، ابو بکر صدیق نے میرے محبوب پیغمبر دی خدمت دے اندر سلام عرض کیتا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ دے پیغمبر تاڑے دے سلام ہوئے، میرے محبوب پیغمبر نے سلام دا جواب دیتا، حضرت ابو بکر صدیق بیٹھ جاندے نے، پھر دروازے تے دستخط ہوئی، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھن تے پتہ چلیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے، گھر دے اندر داخلے دی اجازت مل جاندی ہے، میرے محبوب پیغمبر دے کول آ کے حضرت عمر فاروق بھی بیٹھ جاندے نے، حضرت عمر فاروق بیٹھ جاندے نے، تھوڑا وقت گزردا ہے، دروازے تے دوبارہ دستخط ہوندی ہے، دروازہ دوبارہ کھٹکھٹایا جاندا ہے، پوچھن تے پتہ چلدا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے نے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نے، جس وقت پتہ چلیا دروازے تے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے نے، محبوب پیغمبر نے اپنے تہبان نو سمیٹنا شروع کیتا، محبوب پیغمبر دی پنڈلی تھوڑی جی ننگی ہے، اینو ٹک لیا، حضرت عثمان غنی نو گھر دے اندر آن دی اجازت دیتی، محبوب پیغمبر دے کول جتنا وقت بیٹھنا سی بیٹھ کے واپس چلے گئے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نے، اے اللہ دے پیغمبر آج معاملہ بڑا عجیب دیکھا ہے، ابو بکر صدیق آئے، تسی لیٹے رہے، پنڈلی تو کپڑا سائر تے سی، تسی لیٹے رہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تسی اسے حالت دے اندر لیٹے رہے جس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آئے، تسی اپنی پنڈلی نو ٹکیا، اپنے کپڑے نو سدھا کیتا، اے اللہ دے پیغمبر وجہ کیے تے میرے محبوب پیغمبر اپنی نبوت والی زبان دے اندروں کی اعلان فرما دے نے، صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، میرے محبوب پیغمبر فرما دے نے، یا عائشہ، اے عائشہ الا خبردار، استحیی من رجل، عثمان ایسا نوجوان ہے، تستحیی منہ الملائکہ، جدے کولو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دینے، اتنے شرم و حیا والے کہ اللہ دے فرشتے کائنات دے اندر بڑی دنیا موجود ہے، بڑے حیا والے ہوں گے، بڑے معتبر شخصیت ہوں گیاں، لیکن میرے عثمان دا اپنا مقام ہے، اور ایسے واسطے کسے کہن والے نے بڑی پیاری ترجمانی میرے محبوب پیغمبر دینا الفاظاں دی کیتے، بڑی شرم و حیا، بڑی شرم و حیا سونے نبی آکھن، بڑی شرم و حیا سونے نبی آکھن، میرے تیرے یار عثمان اندر، ایسا شرمیلا حیا والا کوئی دوجا نہیں جہان اندر، بڑی شرم و حیا سونے نبی آکھن، میرے تیرے یار عثمان اندر، ایسا شرمیلا حیا والا کوئی دوجا نہیں جہان اندر، جنوں دتیاں نبی نے دو بیٹیاں، اے واحد شخص عثمان جہان اندر، عثمان دی شان اندر کافی آیتان پاک قرآن
قرآن اندر حضرت عثمان غنی دے حیانو میرے محبوب پیغمبر نے بیان فرمایا حضرت عثمان غنی نو مقام اور مرتبہ حاصل ہے جنگ بدر دا موقع ہے حضرت عثمان غنی دی اہلیہ میرے محبوب پیغمبر دی لخت جگر حضرت ام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار نے ادھر اسلام دا پہلا مارکا ہے مد مقابل دے اندر 1000 کافر جڑا پورا اسلحے دے نال لے سے ادھر 313 مسلمان جنہ دے کول اسلحہ موجود نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئی نے نالے اللہ دے کولوں دعا بھی کر دینے اے اللہ اگر 313 شہید کر دیتے گئے قیامت تک تیرا نام لین والا اس دنیا تے باقی نہیں رہنا ادھروں پیارے عثمان نو مدینے دے اندر چھوڑ دیتا میرے محبوب پیغمبر فرمان دینے اے عثمان مدینے دے اندر رک جاؤ میری بیٹی ام رقیہ دا خیال کرے آجے اپنی بیوی ام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی تماداری کرے آجے حضرت عثمان غنی جنگ بدر دے اندر شامل نہیں ہوئے لیکن مقام ایک بدری صحابی جتنا ہے اتنا مال غنیمت عطا کیتا گیا جتنا ایک بدری صحابی نو مال غنیمت عطا کیتا گیا جس وقت ایک بندے نے حضرت علی المرتضیٰ دے کولوں سوال کیتا کہ باقیاں دے اندروں جڑے حضرت عثمان غنی نو شہید کرنے والے نے کہن لگے اے علی مینوں پتہ چلیا کہ عثمان غنی بدر دے اندر موجود نہیں سن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے کہ بالکل عثمان غنی جنگ بدر دے اندر موجود نہیں سائے لیکن اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت عثمان غنی نو ایک بدری صحابی جتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا اگر انہاں دے کولوں کوئی غلطی ہو جائے اللہ پاک نے انہاں دیاں ساریاں غلطیاں معاف فرما دتیاں پھر بندہ کہن لگا مینوں پتہ چلیا جس دن بیعت رضوان کیتی گئی اس دن حضرت عثمان غنی موجود نہیں سن لوگاں دے دلاں دے اندر باطل خیالات نو پیدا کرنا انہاں لوگاں دا مقصد ہویا کردا ہے حالانکہ حضرت عثمان غنی دے قتل دے قصاص دے اندر میرے محبوب پیغمبر نے بیعت رضوان کیتی ہے اور میرے محبوب پیغمبر دا بایاں ہاتھ نیچے اوپر صحابہ کرام اپنے ہاتھ رکھ دے جاندے نے حضرت عثمان غنی دے خون دے قصاص دے اندر سارے صحابہ کرام متفق ہو جاندے نے محبوب پیغمبر نے سب تو اوپر اپنا دایاں ہاتھ رکھیا آقا فرماندے نے اے میرا دوسرا ہاتھ عثمان دی طرفوں ہے حضرت عثمان غنی دا اے مقام اور مرتبہ ہے کائنات کے اندر 1.25 لاکھ دے قریب انبیاء کرام اس کائنات میں مبعوث کیتے گئے حضرت عثمان غنی نو اے اعزاز مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ حضرت عثمان غنی دے نکاح دے اندر محبوب پیغمبر دیاں 2 بیٹیاں سے حضرت ام رقیہ انتقال کر گئیاں حضرت عثمان غنی مدینے دیاں گلیاں دے اندر پریشان پھر دے ابو بکر پوچھ دے اے عثمان پریشان کیوں پھر دیو بی بی انتقال کر گئی دوسرا نکاح کر لو میری بیٹی دے نال نکاح کر لو حضرت عمر فاروق پوچھ دے نے میری بیٹی نال نکاح کر لو تے حضرت عثمان غنی جڑا جواب دیندے نے فرماندے نے ابو بکر عمر میں تاڑیاں بیٹیاں دے نال نکاح کر لواں گا کائنات دے اندر بڑی اچھی تو اچھی خاتون میرے نکاح دے اندر آ جائے گی حضرت عثمان غنی فرمان دینے ابو بکر اگر اس طرح مدینے دی گلی دے اندروں میں گزرنا سا لوکی کہندے سی نبی دا دماد جا رہا ہے مدینے دی گلی دے اندروں جس وقت میں گزرتا لوگ کہندے محبوب پیغمبر دا دماد جا رہا ہے مینوں خاتون کائنات دے اندر بڑی عمدہ مل جائے گی بڑی خصائص والی مل جائے گی لیکن ایک خصائص ایک فضیلت نہیں مل سکتی کہ محبوب پیغمبر دا دماد ہے میرے محبوب پیغمبر نو بات پہنچی آقا نے دوسری بیٹی ام کلثوم دا نکاح عثمان غنی دے نال کر دیا اصل عثمان غنی دے اتنے فضائل ہیں اگر بیان کرنا چاہیے وقت درکار ہے کئی جمعے درکار نہیں
مدینے کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کون ایسا بندہ ہے جرا مسجد نبوی وہاں سے جگہ خرید کے دے گا؟ سب تو پہلے عثمان غنی اٹھے۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا کون بندہ ہے جرا بیر روما خرید کے لوگاں واسطے وقف کر دے، یہود دی ملکیت ہے، یہود مسلمانوں نو پانی نہیں پین دین دے، حضرت عثمان غنی سب تو پہلے بیر روما نو خرید کے مسلمانوں واسطے وقف کر دیتا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا؟ آقا فرما دینے میں یعرف بئر رومت فلہ الجنہ، جیڑا بندہ بیر روما خرید کے وقف کرے گا انہوں میں دنیا دے اندر جنت دی ضمانت دے دیا۔ مسجد نبوی دے اندر صحابہ کرام آئے، ابو بکر داخل ہوئے، محبوب پیغمبر فرماندے نے ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی نے۔ عمر فاروق داخل ہوئے، میرے محبوب پیغمبر نے اعلان فرمایا عمر فی الجنہ، عمر فاروق جنتی نے۔ حضرت عثمان غنی داخل ہوئے، میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے عثمان بالجنہ۔ 10 صحابہ کرام نو جنت دی بشارت دیتی، 10 صحابہ کرام دے اندر حضرت عثمان غنی شامل نے۔ غزوہ تبوک دا موقع ہوئے، میرے محبوب پیغمبر اعلان کرن کہ جنگ دی تیاری کرنی ہے، جنگ واسطے مال چاہیے۔ حضرت عثمان غنی سب تو پہلے اٹھا، 1000 اشرفی محبوب پیغمبر دی چولی دی اندر لے آ کے ڈھیری کر لیتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نالے نہ اشرفیاں نو اچھال رہے ہیں، نالے میرے محبوب پیغمبر اپنی نبوت والی زبان دے اندر اعلان کر دینے، فرما دینے ما ذر عثمانو ما عمل بعد اليوم۔ محبوب پیغمبر کیسا عالم ہوئے گا، محبوب پیغمبر دی چولی دی اندر حضرت عثمان غنی دیاں دتیاں ہویاں اشرفیاں موجود ہون گیا۔ میرے محبوب پیغمبر ہتھاں دے نال انہاں اشرفیاں نو اچھال رہے ہوں گے اور نالے بار بار اپنی زبان دے اندر الفاظ ادا کر رہے ہوں گے، ما ذر عثمانو ما عمل بعد اليوم۔ اے عثمان آج تو بعد اگر کوئی نیک عمل نہ کرے اللہ پاک تیرے گناہ منو معاف کر چکے نے۔ او عمل بھی جڑے ہلے کرنے نے وہ بھی نہ کرے، اللہ پاک نے تیرے سارے پہلے گناہ معاف کر دیتے۔ اور مسند احمد دے اندر امام احمد بن حنبل فرماندے نے یردها مرارن، میرے محبوب پیغمبر ایک دفعہ نہیں اشرفیاں اچھار رہے نے، بار بار زبان دے اندروں الفاظ جاری نے، عثمان آج تو بعد اگر کوئی نیک عمل نہ کرو اللہ پاک نے تاکہ سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ اور حضرت عثمان غنی دی شہادت جس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے نے، جامعہ ترمذی دی اندر روایت نقل ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان علی جبل حراء فتحرک فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسکن حراء فعلیک الا نبی او صدیق او شہید۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے چند صحابہ کرام ہرا پہاڑ تے محبوب پیغمبر دے نال کھڑے نے، ہرا پہاڑ نے حرکت شروع کی تھی، میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اسکن ہرا، اے ہرا پہاڑ ٹھہر جا، کیا تو نہیں جاندا فعلیک او علیکا الا نبی، تیرے پشت ایک نبی کھڑا ہے، او صدیق ایک صدیق کھڑا ہے، او شہید اور شہید کھڑے نے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے وعلیہ النبی، ایک میرے محبوب پیغمبر ہرا پہاڑ دے کھڑے نے، و ابو بکر اور صدیق کے اندر ابو بکر صدیق کھڑے نے، اور حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی، حضرت طلحہ، حضرت
زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس پہاڑ تے کھڑے نے نبیاں دے اندروں میرے محبوب پیغمبر نے، اور صدیق دے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے، باقی جتنے بھی لوگ اس پہاڑ تے کھڑے نے، اللہ پاک نے سب نو شہادت دا رتبہ عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان اللہ پاک تینوں ایک جوڑا پہنان گے اور لوگ اس جوڑے نو اتارن دی کوشش کرن گے، اے عثمان تیری جان پاویں چلی جائے لیکن تو اس جوڑے نو نہیں اتارنا۔ حضرت عثمان غنی فرماندے نے جس وقت انہاں باغیاں نے میرے گھر دا محاصرہ کر لیا، جس وقت انہاں نے میرے قتل دا ارادہ کر لیا، گفتگو کردے نے، حضرت عثمان غنی نے انہاں دیاں باتاں سن لیاں۔ حضرت عثمان غنی نے جس وقت انہاں دی گفتگو سنی، حضرت عثمان غنی اپنے گھر دی چھت تے چڑھ جاندے نے۔ حضرت عثمان غنی نے بڑا عمدہ خطبہ دیتا، فرمان لگے اے مدینے دے لوگو، کیا یہ مسجد نبوی جس دی جگہ میں خرید کے دیتی ہے، آج تسی منو اس مسجد دے اندر نماز پڑھن تو روک دیتا گیا، اے بئر روما کنواں جڑائے اس کنویں دی جگہ خرید کے میں دیتی ہے، آج اس کنویں دے پانی میرے گھر تک نہیں پہنچایا جا رہا، میرے گھر دا محاصرہ کیتا۔ جدو قتل کی بات آئی حضرت عثمان غنی فرمان دے نے اے مدینے دے لوگوں، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا تین قسم دے ایسے لوگ نے جنہاں نو کائنات کے اندر قتل کرنا واجب اور لازم ہے۔ حضرت عثمان غنی فرمان دے نے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی نو قتل کرے اس دے قصاص دے اندر، اس دی دیت دے اندر اس نو قتل کیتا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی فرمان دے نے اے مدینے دے لوگوں، میں کسی نو قتل نہیں کیتا، آج تسی میرے جان دے دشمن کیوں بن چکے ہو، میرے خون دے پیاسے کیوں بن چکے ہو۔ حضرت عثمان غنی فرمان دے نے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا شادی شدہ زانی جڑائے اینو پتھر مار مار کے رجم کیتا جائے گا۔ اے مدینے دے لوگوں، میں زناکار نہیں، میں زنا کرن والا نہیں، میرے حیا دا میرا مقام، میرا مرتبہ میرے محبوب پیغمبر نے اپنی زبان دے اندر بیان فرمایا۔ حضرت عثمان غنی فرمان دے نے تیسرے نمبر تے جڑا بندہ مرتد ہو جائے، جڑا بندہ اللہ دے دین نو منن تو بعد دین نو چھوڑ دے، اس بندے نو قتل کرنا واجب ہے۔ آج بھی میں اس بات کی گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے مدینے دے لوگوں، تسی میری جان دے پیاسے کیوں بن چکے؟ حضرت عثمان غنی نو 40 دن تک اینا دے کردہ محاصرہ کی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا پس منظر کیڑے او معاملات سن جنہ معاملات دی وجہ تو حضرت عثمان غنی نو شہید کیتا گیا۔ سب تو پہلے نمبر تے حضرت عثمان غنی تے الزام ایسی انتخابی عمل دے اندر عدم اطمینان، لوگاں دا اطمینان سے کہ حضرت عثمان غنی دا جڑا انتخابی عمل اے بہتر نہیں ہے۔ دوسرے نمبر تے خاندانی پس منظر کہ حضرت عثمان غنی نے اپنے خاندان دے لوگاں نو وزارتاں دتیاں نے۔ تیسرے نمبر تے سیاسی مخالفت، اسلامی ریاست دے اندر اختلافی رائے، سیاسی مخالفت حضرت عثمان غنی دی شروع ہو گئی، اور اسلامی ریاست دے اندر اختلاف رائے، لوگاں دا اختلاف ہونا شروع ہو گیا۔ مالیاتی نظام دے اندر کہ حضرت عثمان غنی دے الزام لگایا گیا کہ حضرت عثمان غنی نے محکمہ مال دے اندروں اپنے رشتہ دارانوں زیادہ وظیفہ مقرر کر رکھا ہے۔ مذہبی اختلافات اور مختلف تحریکاں اور مکے اور مدینے دے اندر بغاوت، اور سارے اوہی معاملات اگر دیکھو اس موجودہ دور دے اندر، اس ملک پاکستان دے اندر اگر عدل دی عدم استحکام ہے تو صرف انہاں چیزاں دی وجہ تو کہ لوگاں دا انتخابی عمل تے اطمینان نہیں، خاندانی پس منظر، سیاسی مخالفت، اسلامی ریاست دے اندر اختلاف رائے، کچھ دا کہنا کہ اسلامی قانون ٹھیک ہے، کچھ دا کہنا کہ تبدیل کر دینا، مالیاتی نظام،
اور مذہبی اختلافات دیا تحریکاں جس وقت یہ پیدا ہو جان اس وقت ریاست دے اندروں علاقے دے اندروں امن ختم ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 17 ذی الحج دا مہینہ گزرا ہے، غالباً 16 ذی الحج دی تاریخ ہو چکی ہے۔ 17 ذی الحج نو حضرت عثمان غنی نو شہید کیتا گیا۔ حضرت عثمان غنی ظہر تو بعد آرام فرما رہے نے، جمعہ دا دن سے اس دن میں جمعہ تو بعد آرام کر رہے نے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دے اندر آئے اور فرمان لگے اے عثمان روزہ دنیا دے اندر رکھا ہے اور افطاری آج تالی ساڑھے نال۔ حضرت عثمان غنی عصر تو بعد نماز ادا کی تھی، باوضو قرآن پاک دی تلاوت کر رہے ہیں، پہلے پارے دی تلاوت کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ 137 نمبر آیت ہے، جس وقت پہنچے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ جس وقت ان الفاظ سے پہنچے تھے ان باغیاں نے، ان ظالماں نے تلوار دا وار کر کے حضرت عثمان غنی نو شہید کر دیتا۔ حضرت عثمان غنی دی شہادت ایسی مظلومانہ شہادت ہے کہ آپ نو شہید کرن تو بعد کئی دن آپ دا جسد خادی اس گھر دے اندر موجود رہے۔ 12 سال خلافت کرن والے صرف 17 لوگ انہاں دی نماز جنازہ دے اندر رات دے اندھیرے دے اندر، اور بقی تو باہر حضرت عثمان غنی نو دفنایا گیا۔ پھر جس وقت امن ہویا کہ حضرت عثمان بقی دی دیوار نو اٹھا کے حضرت عثمان غنی دی قبر نو بقی دے اندر شامل کیا۔ حضرت عثمان غنی ساری زندگی حضرت عثمان غنی دی سیرت دو چیزاں بڑیاں اہم رہیاں نے، ایک حیا اور دوسری سخاوت۔ حضرت عثمان غنی کوئی دین اسلام دا خاص مارکا ہوئے، دین اسلام دا خاص معاملہ ہوئے، مسجد نبی دا معاملہ ہوئے، پانی دا معاملہ ہوئے، کسی جنگ دا معاملہ ہوئے، حضرت عثمان غنی نے دل کھول کے سخاوت کی۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق فرماتے نے میرا دل چاہیا کہ میں عثمان غنی نالوں زیادہ مال اللہ دے راستے دے اندر خرچ کراں گا۔ حضرت عمر فاروق اپنے گھر دا ادھا مال لے کے محبوب پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر ہو گئے۔ جس وقت حضرت عثمان غنی دا نمبر آیا، حضرت عثمان غنی سارے گھر دا مال اکٹھا کر کے میرے محبوب پیغمبر دے قدماں چ رکھ دیا۔ حضرت عمر فاروق فرمان لگے عثمان بڑی کوشش کی تھی کہ آج تابے تو سبقت لے جاواں، لیکن آج بھی تسی میرے تو سبقت لے گئے ہو، اپنے گھر دا سارا مال اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر دیتا۔ حضرت عثمان غنی دی سیرت دے اندروں دو چیزاں سخاوت اور حیا جدو انسان دے اندر پیدا ہو جائے اللہ پاک اس بندے نو کامیابی عطا فرما دیندے نے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔